بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، یہ اکثر لوگوں کی پریشانی ہے اور بہت لوگ اس معاملے میں کالیں بھی کرتے ہیں۔ اب جس طرح یہ پریشانی بہت زیادہ ہے، اس کے وظائف بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے بہت وظائف علماء سے سنے ہوں گے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے اور یوٹیوب پہ دیکھے بھی ہوں گے، کیونکہ یہ پریشانی بھی زیادہ ہے اور اس کے علاج کے طریقے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی طریقے سے اللہ سے مانگا جائے، مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، خاص وقت میں دعا کرنے کے ذریعے، مبارک اوقاتوں میں دعا کرنے کے ذریعے، اس طرح بہت سے طریقے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ اور مجرب طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اگر بچے کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہے یا بچی کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا حلیم یا لطیف یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے۔ کسی قسم کا بھی رشتوں کے معاملے میں آپ کو مسئلہ درپیش آ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، رشتے آ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، یا آتے ہی نہیں، یا آتے ہیں وعدہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں دن آئیں گے یا 2-4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد آپ کو جواب دیں گے، پھر رابطہ ہی نہیں کرتے۔ اس طرح کی رکاوٹیں ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد، فوراً ہی نماز کے بعد، بچی کا معاملہ ہے تو بچی کی والدہ بھی یہ وظیفہ کرے، بچی خود بھی کرے، بچی کا والد بھی کرے۔ اسی طرح بچے کا معاملہ ہے، بچہ خود بھی یہ وظیفہ کرے، اس کی والدہ اور والد بھی یہ وظیفہ کرے۔ صرف ایک کے اوپر نہیں چھوڑ دیں کہ جو کچھ کرے گی ماں ہی کرے گی۔ باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، باپ کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں، باپ نے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جس کا معاملہ ہے اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ تینوں یہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جس سے ہم نے کام کروانا ہے، جس سے اپنی دعائیں ہم نے مقبول کروانی ہیں، اس کی بات تو ماننی ہے، اس کا حکم تو ماننا ہے، اور اس کا یہ حکم کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ اس حکم کے بارے میں قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ حکم ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال سے بھی نمازوں کی پابندی کرواؤ، نمازوں کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مختلف انداز سے یہ حکم دیا گیا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ساری عبادتوں کی سردار ہے۔ آپ نے یہی کام نہیں کرنا تو آپ مجھے بتائیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ نماز کے قریب نہ جائیں، اللہ کی آپ بات نہ مانیں اور یہ کہیں کہ اللہ ساری باتیں ہماری مان لے۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کی بات ماننی ہے۔ حکم تو بہت ہیں، یہ بڑا حکم ہے
اس حکم کو مانیں گے، دوسرے حکموں کو ماننے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی آپ کو اللہ توفیق عطا فرما دیں گے، پھر اللہ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ آپ نے اس طرح یہ وظیفہ کر کے فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو، یا حلیم ہو، یا لطیف ہو، یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس نے ہے؟ بچے کے والد نے، اس کی والدہ نے، بچہ ہے یا بچی اس نے خود بھی۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے نیک اور صالح رشتے آئیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی توقع سے بھی بہترین رشتہ آ جائے گا، اور آپ کو سکون، اطمینان اور مکمل تسلی ہو جائے گی۔ اللہ ان لوگوں کو جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔